صحابہ کرام کی تربیت اتنی خوبصورت کی تھی، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کے تھا، کوئی بھی ایسی شخصیت تھی نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کمالات سے نوازا نہ ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج تو استاد کا احترام ختم ہو گیا، آج استاد کی حیثیت ختم ہو گئی۔ جس قوم کے اندر استاد کا احترام نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی مستقبل ہوتا ہے، نہ اس کا حاضر اور حال کوئی ہوتا ہے، اور نہ ہی اس قوم کی ترقی کے کوئی چانسز ہوتے ہیں۔ اور ایسی بدبخت قوم ہمیشہ دھکے کھاتی ہے جو کسی استاد کو احترام نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے سلف کہا کرتے تھے جس کا کوئی استاد نہ ہو اس کا شیطان استاد ہوتا ہے، اس لیے جس کا کوئی استاد نہ ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کچھ سیکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہے تو مجھے اللہ کے رسول کے لیے مسواک مہیا کرنی ہے، تو اپنے استاد کے لیے مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے۔ کیسے کمزور ہیں یہ، کہ ان کی پنڈلیاں کتنی باریک باریک تھیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ روایت کے الفاظ سن کے ہوا آئی تو پنڈلیاں کانپنے لگ گئی، صحابہ مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا مما تضحکون، کیوں مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کیا عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تمہیں تو باریک باریک پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں جس کو دیکھ کے تم ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا جب ان کا وزن ہوگا یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گے۔ خوش نصیب لوگ، اچھے دلوں والے لوگ، وہ کیسا پیارا دل ہوگا بلال کا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے بار بار سنی ہے۔ بلال کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا میں نے اب جنت میں گیا، اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا تھا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں، جو ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھا کرتے تھے۔ اچھے دلوں والے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور اللہ عز و جلال کے انعامات دیکھیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب یہ شہید ہو گئے، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ اللہ کے رسول کون سی خوشخبری؟ میرا باپ تو میرے سامنے شہید ہوا، کافر اور مسلمانوں کی لڑائی تھی، مارتے مارتے صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دشمن کو مار رہا ہوں، اور جابر بول رہے ہیں یہ تو میرے باپ ہیں، تو صحابی کے ہاتھ سے ہی شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تمہیں خوشخبری دینے لگا ہوں، اللہ عز و جلال جس سے بھی کلام کرتے ہیں من وراء الحجاب کرتے ہیں، پردے کے پیچھے سے، لیکن تیرے رب نے تیرے باپ سے بغیر حجاب کے بات کی اور کہا یا عبدی تمنا علی اعطیک، میرے بندے تمنا کر کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ یا رب تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، تو تیرے باپ نے کہا تھا اللہ میری ایک ہی تمنا ہے، ایک مرتبہ مجھے زندہ کر کے واپس بھیج دے، میں دوبارہ پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ فقال الرب تبارک وتعالی انه سبق منی انہم الیہا لا یرجعون،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ قانون بنایا ہے جو دنیا سے آ جاتا ہے واپس نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے، یہ میں صحیح الجامع کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں جمعرات کے دن آ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آج کھانا کیا پکا ہے، کوئی ٹیسٹی ہو تو شاید کوئی حصہ لے بھی جاتے ہوں گے، کافی دیر تو ہوگی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے قانون نہیں بنایا۔ اللہ نے لوح محفوظ میں یہی لکھا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا یہ واپس نہیں آئے گا، یہ واپس نہیں آئے گا۔ تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ میں یہ واپس تمہیں نہیں بھجواؤں گا کیونکہ میں نے لکھ دیا ہے۔ پھر تیرے باپ نے کہا جابر یا ربی فابلغ من ورائی، اللہ پھر یہ انعامات کے بارے میں میرے پچھلوں کو یہ باتیں پہنچا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جابر میں اس لیے پہنچا رہا ہوں رب کی طرف سے۔ اچھے دلوں والے جو ہیں ان کا ایک معیار ہے اللہ کے پاس، ان کے انعامات ہیں اللہ کے پاس۔